إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألم يجدك يتيما فآوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، اس کائنات کی سب سے چہیتی شخصیت، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ذات، جنہیں کائنات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی سیرت مبارکہ پچھلے کئی جمعے سے میں آپ کے سامنے الم یجد کا یتیمن فآوا کے تحت پیش کرتا آ رہا ہوں۔ چونکہ بعض حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی یہ عادت بلکہ عادت مستمرہ بن چکی ہے کہ وہ کسی بھی آیت کا مفہوم اٹھا کر کے بغیر کسی دلیل کے اپنی انہی شخصیت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے کہ آیا صحابہ اکرام نے یا اللہ کے رسول نے اس آیت سے فلاں کو مراد لیا ہے یا نہیں لیا۔
ان کو بس اس آیت کے اندر جیسے ایک کہاوت ہے کہ بلی کا دھیان ہمیشہ سکہر پہ رہتا ہے، اسی طرح ان کو ہر آیت کے اندر یہ لگتا ہے کہ آیت ہمارے فلاں بزرگ کے بارے میں نازل ہوئی، اس حدیث کا معنی و مفہوم ہمارے فلاں محبوب اور فلاں شخصیت کی طرف ہونا چاہیے، جبکہ علماء سلف کا یہ وتیرہ رہا ہے، ان کا یہ منہج رہا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی آیت کا وہی مفہوم بیان کرتے ہیں جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، کسی بھی حدیث سے مراد وہی چیز لیتے ہیں جس کو صحابہ کرام نے لیا، ان کو کہیں پر اپنی ذاتی کسی بھی غرض اور اپنے جذبات کو شامل کرنا وہ حرام سمجھتے ہیں۔ مگر مسلمانان عالم میں ہر قسم کے مسلمان موجود ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ دی۔ اب فآوا کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو پناہ کس شکل میں دی گئی؟ تو ایک طبقہ اس بات پر مصر ہے کہ اس سے صرف جناب ابو طالب مراد لیا جائے، جبکہ علماء سلف نے اس سے مراد ان سے پہلے جناب عبد المطلب کو بھی لیا ہے، ابو طالب کو بھی لیا ہے، حضرت خدیجہ کو بھی لیا ہے، انصار و مہاجرین کو بھی لیا ہے، غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلنے والے وہ تمام افراد جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور جب ضرورت پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تو اپنے جان تن من دھن کی بازی لگا کر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے جسموں کو نبی کے آگے ڈھال بنا کر کے اپنے جسموں کو لہو لہان کر دیا، مگر نبی کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ وہ تمام افراد اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں، یہی مفسرین نے اس کا مفہوم، اس کا معنی بتلایا۔ اب اگر کوئی زبردستی ایک ذات کے لیے اس کو محدود مانے تو یہ اس کا اپنا ظرف ہے، ہمارا کام ہے صحیح منہج اور صحیح مسلک کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب لوگوں کو اختیار ہے وہ کس آیت کا کیا معنی اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال علم یجد کا یتیمن فآوا کے تحت حضرت ابو طالب کی شخصیت کی بعض پہلو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ کئی جمعوں کے اندر رکھا۔ آج ان کی ایک حیثیت کو آپ کے سامنے رکھوں۔ 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے اس یتیم پوتے کا ہاتھ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ اب اس کی کفالت، اس کی حمایت، اس کی حفاظت کے ذمہ دار تم ہوگی۔ حالانکہ آپ کے اور چچا بھی موجود تھے، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ جناب ابو طالب کے علاوہ کوئی آپ کی حفاظت نہیں کرے، نہیں، چونکہ عبد المطلب کے بعد سرداری آپ کے بیٹوں میں ابو طالب کو ملی تھی، لہٰذا ان کے حوالے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اور تمہارے سب بھائی اور پورا کنبہ اور قبیلہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور میں ابھی ثابت کروں گا کہ آپ کے ابو طالب کی کفایت میں دینے کا مفہوم یہ تھا کہ پورا قبیلہ بنو ہاشم بنو مطلب آپ کی حفاظت کرے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کا ہاتھ پکڑا، اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ اللہ کے نبی کو محبت دی، ہر موقع پر اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں پہ ترجیح دی، اور تاریخ شاہد ہے۔ اور الحمدللہ میں بباغ دہل یہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ کسی بھی کافر کا ذکر جو اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل میں اس کافر کے لیے ایک نفرت ضرور پیدا ہوتی ہے، مگر تاریخ شاہد ہے، میں سب کے دلوں میں گھس کر کے تو میں نہیں دیکھتا، مگر مطالعے کی حیثیت سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ جب بھی حضرت ابو طالب کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں ایک عقیدت اور محبت امٹتی، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے بخاری اور مسلم کی روح سے کہ آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا، مگر اسلام کو طاقت پہنچانے کے لیے جو کارنامہ جناب ابو طالب نے کیا ہے اس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور نبوت کے اعلان کے بعد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ رہے، اور کفار و قریش نے مختلف اوقات میں حضرت ابو طالب اور اللہ کے نبی کے درمیان اختلاف کرانے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ عرب کے سب سے خوبصورت اور قریش کے سب سے خوبصورت شخص عمرو نامی شخص کو لے کر کے گئے اور کہا ابو طالب کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارا یہ بھتیجا تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، جنہیں ہم خدا مانتے ہیں ان کے بارے میں یہ ایسا اور ایسا کہتا ہے، یہ کہہ کر کے بدزن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت کچھ نہیں کہا،
اور خاموشی سے ان کو ٹال دیا. اپنے بھتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بات نہیں کی. دوبارہ قریش کے لوگ عمرو نامی اس شخص کو لے کر کے پہنچے اور کہا ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو, ہم اس کو قتل کر دیں, تم بدلے میں عمرو یہ ہمارا سب سے محبوب اور سب سے خوبصورت اور یہ قریش کا سب سے بہترین نوجوان ہے, تم اس کو اپنا بیٹا بنا لو اور اپنے بھتیجے محمد کو نعوذ باللہ ہمارے حوالے کر دو. جناب ابو طالب کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں تھی, ان کو ایسے ہی سردار نہیں چن دیا گیا تھا. انہوں نے ان کا پاس و لحاظ نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ تم لوگ کیسی بات کرتے ہو, یہ کہاں کی عقل اور دانائی کی بات ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر اس کی پرورش کروں, اس کو کھلاؤں پلاؤں, اس کو محبت دوں اور اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں کہ تم اسے قتل کر دو. جاؤ چلے جاؤ, تم لوگ عقل کے اندھے ہو. جناب ابو طالب نے یہ حمایت کی. اس کے بعد مختلف طریقہ کار وہ اپناتے رہے کفار و مشرکین. ایک مرحلہ سیرت میں ایسا بھی آیا جس کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے علماء خصوصی طور پہ اسی کو ایک موضوع بناتے ہیں, لیکن چونکہ سیرت کا ایک لمبا مرحلہ اس لیے میں سرسری طور پہ آپ کے سامنے بات رہا. چمن اسلام کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی شیب ابی طالب کے نام سے ایک واقعہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کفار و مشرکین کی ساری کوشش ناکام ہو گئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب ابو طالب بھاگنے والے نہیں اور مختلف اوقات میں قتل کی دھمکیاں بھی دیتے رہے, آخر کار وہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب تم نے ہمارا پاس و لحاظ نہیں کیا, کہنے کو تم بھی انہی خداؤں کو مانتے ہو جن کو ہم مانتے ہیں, مگر حمایت اپنے اس بھتیجے کی کرتے ہو جو ان کی برائیاں کرتا ہے, جو ان کو حقیر بتلاتا ہے, جو ان کو معبودان باطلہ میں شمار کرتا ہے, جو انہیں خدا کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کی حمایت کرے ان کو مشرک گردانتا ہے, اور ایک طرف اس کو مانتے ہو ایک طرف اس کے خلاف بولنے والے کی حمایت بھی کرتے ہو. تو ابو طالب نے کہا تمہاری کیا منشا ہے؟ کہا ہم نے یہ مشورہ کر لیا ہے اور ہم نے یہ میٹنگ کر لی ہے کہ ہم بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کرتے, نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کا کوئی معاملہ رکھیں گے, نہ گفتگو اور کلام کا کوئی معاملہ رکھیں گے, نہ لین اور دین کا کوئی معاملہ رکھیں گے. جس کو ہماری زبان میں مکمل طور پہ حقہ پانی بند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس طریقے سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور ان کو مجبور کر دیا گیا. مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی جو نشیب میں ہوتی تھی, اس میں جا کر کے وہ رہنے پہ مجبور ہو گئے, کھانا اور پانی کو ترسنے لگے. تمام بالاتفاق تمام مورخین نے, سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جب بائیکاٹ ہو گیا تو اب کوئی ہمدردی میں چوری سے ان کے پاس کوئی غلہ لے کے جانا چاہتا ہے, راستے میں کفار و مشرکین کے اوباس و بدماش ان کو پکڑ کر کے وہ غلے چھین لیا کر. نتیجہ یہ آیا, بھکمری اور قحط کا عالم یہ ہوا کہ شیب ابی طالب میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بچے جو اس وقت خاندانی عصبیت کی بنا پر جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی, اور جو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی, صرف خاندانی بائیکاٹ کی وجہ سے جتنے بھی کافر و مسلم تھے سب کے سب اس گھاٹی میں پناہ گزین ہوئے تھے. اور 3 سال کا وقفہ گزرا تھا. جب اناج کھانے کو نہیں ملا تو تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ وہ درختوں کی چھال کھانے پر مجبور ہو گئے, درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے, چمڑوں کو بھگا کر اس کو چوسنے پہ مجبور ہو گئے. یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بھوک سے بیتاب معصوم بچے جب بلک بلک کے روتے تھے تو کفار و مشرکین بھی اپنے گھروں میں ان کے رونے کی آوازوں کو سنتے. ایسی دردناک داستان اسلام کی اشاعت کی راہ میں آئی اور اللہ کے نبی اور ان کے خاندان اور ان کے اصحاب نے برداشت کی. یہ ہے معاملہ کہ اسلام کیسے پھیلا اور اسلام ہم تک کیسے آیا. آج تو ہم خاندانی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, نہ ہمارے اوپر اسلام کے لیے کوئی تیر چلا, نہ ہم نے کوئی تلوار کا زخم کھایا, نہ ہم نے اسلام کے نام پر کسی دشمن کی طرف سے کوئی طعنہ و تشنیع سنی. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, جی میں آیا نماز پڑھی, جی میں آیا نہیں پڑھی, جی میں آیا تو طریقے سے رہے, جی میں نہیں آیا تو نہیں رہے, اور نام یہ رہا کہ ہم دنیا میں مسلمان ہیں. مگر جن مسلمانوں کے ذریعے اسلام پھیلا ہے انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں اور کس طریقے سے ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے, اس اعتبار سے تو ہونا چاہیے شکرانے کے طور پہ ہمیں ان سے بڑھ کر کے اس اسلام کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے. مگر ہم چونکہ موروثی مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی قدر کرنا چھوڑ دیں, اور نتیجہ
پوری دنیا میں ہم ذلت و رسوائی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم دوست دیتے ہیں، الزام دیتے ہیں کہ حکومت ظالم ہے، ہم الزام دیتے ہیں کہ فلاں غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ یہ کہاوت تو لوگوں میں بھی مشہور ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اعمالکم اموالکم، نبی نے بھی کہا جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمراں ہوں گے۔ اس لیے ہر دور میں جب مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیسا گیا، اس کا حل یہ نہیں نکالا گیا کہ بیٹھ کر کے راستوں کو جام کر دیا جائے اور راستوں پر بیٹھ کر کے احتجاج کیا جائے، بلکہ حل یہ نکلا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کر، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور تیسرا راستہ نہیں۔ اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو تمہارے خلاف بولنے والے تمہارے موافق بولنے لگیں گے، تم پر ظلم کرنے والے تمہاری حفاظت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی ہماری تاریخ بتلاتی ہے۔ جناب شیب ابی طالب میں 3 سال کا یہ بائیکاٹ مکمل کاٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کرتے رہے، اور اسی زمانے کے اندر حضرت ابو طالب نے جو حق ادا کیا آپ کی حفاظت کا، ایک مورخ کی تحریر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ رات کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، سب کے بستر الگ الگ ہوتے تھے، جناب ابو طالب کہتے تھے اللہ کے نبی سے کہ تم اپنے بستر پہ لیٹو، جس کا جہاں جہاں بستر ہوتا تھا، اور رات کو جب سب سو جاتے تھے تو حضرت ابو طالب اللہ کے نبی کو اٹھا کے اپنے دوسرے بیٹے کے بستر پہ، ان کو اٹھا کے ان کے بستر پہ کر دیتے تھے کہ ناگہاں اگر کوئی حملہ کرنے پر قادر ہو بھی گیا تو زد میں رسول اللہ نہ آئے، میرا کوئی بیٹا آ جائے، میرا کوئی بھائی آ جائے، میرا کوئی بھتیجا آ جائے، مگر محمد ابن عبداللہ جو محمد الرسول اللہ بن چکے ہیں، ان پر کوئی زد نہ آئے۔ اس طریقے سے حفاظت کی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب چند لوگوں کو رحم آیا اور وہ لوگ کھڑے ہوئے کہ دیکھو یہ تو کتنی غلط بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چین سے سوئیں، ہم اچھا کھانا پینا کھائیں، ہم بازاروں میں گھومیں پھریں، ہم لین دین کریں، ہم خوش رہیں، اور ہمارے ہی خاندان اور قبیلے کے لوگ، ہمارے ہی بستی کے لوگ شیب ابی طالب میں پڑے بھوکمری کا شکار ہو جائیں، ظلم کو وہاں پر برداشت کریں، یہ تو ایک انسانیت کے خلاف بات ہوگی۔ بہرحال ایک شخص کھڑے ہوئے اور روایتوں کے مطابق ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے 5 لوگ جمع ہوئے، اور یہ 5 لوگ جمع ہونے کے بعد یہ کہا کہ ایسا کرو کہ جو بائیکاٹ کا کاغذ کعبے پہ لٹک رہا ہے اس کو جا کر کے پھاڑ دو۔ تو کہا اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ تو پوری قوم کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر جب لوگ بیٹھے ہوں گے ہم بھی چلیں گے، ہم 5 میں سے ایک آدمی اس کا یہ بیان کرے گا کہ یہ ظلم کی بات ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، ایسا کرو کہ ان کے بائیکاٹ کا کاغذ پھاڑ دو۔ ان میں سے کوئی مخالفت کرے گا تو تم 5 میں سے ایک پہلے بولے گا، پھر 4 میں سے دوسرا اٹھ کے کھڑا ہوگا، وہ اس کی حمایت میں بولے گا کہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، پھر تیسرا کھڑا ہوگا۔ ایک پلاننگ کے تحت وہاں پہ جمع ہوئے۔ پہلے تو زہیر نامی ایک شخص تھے جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کعبے کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم کو رحم آنا چاہیے، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو کس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، بے یار و مددگار ان کو شیب ابی طالب میں معصور ہونے پر مجبور کر دیا، تمہیں رحم آنا چاہیے۔ ابو جہل جو ایک کونے میں بیٹھا تھا وہ چیخ پڑا کہ کبھی بھی یہ بائیکاٹ کا کاغذ پھاڑا نہیں جائے گا۔ اتنے میں دوسرے ان کے معاون کھڑے ہوئے اور کہا نہیں، یہ کاغذ تو پھاڑا جائے گا، یہ ظلم کی چکی میں جو تم پیس رہے ہو بنو ہاشم کو، اس کے خلاف تو آواز ہم اٹھائیں گے، اور اس وثیقے کے ہم پہلے بھی خلاف، تم نے یہ اجتماع کر کے یہ بائیکاٹ کا جو کاغذ بنایا اس وقت بھی ہم راضی نہیں تھے، مگر کسی مصلحت سے نہیں بولے، اب ہم چپ نہیں رہیں گے۔ ایک ایک کر کے 5 آدمی کھڑے ہوئے، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہوئے۔ اور دیکھیے انسانیت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور مذہب ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اب کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، دنیا سے خراب مذہب آپ جا کر کے دیکھو، اچھے لوگ اس میں ضرور ملیں گے جنہیں انسانیت کہا جاتا ہے۔ یہ انسانیت والی چیز جو ہوتی ہے، جو فطری ہوتی ہے، ایک انسان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے دوسرا انسان تڑپ جائے، یہ ایک الگ ہی مذہب ہوتا ہے۔ 12 لوگ کھڑے ہوئے، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے بائیکاٹ کا جو کاغذ کعبہ پہ لٹک رہا ہے وہ پھاڑ دیا جائے گا، اور اس میں ایک معجزے کے طور پہ یہ دکھلایا کہ اس میں اللہ کا نام جہاں جہاں لکھا ہے اس کو چھوڑ کے باقی جتنے حروف تھے ان سارے حروف کو دیمک نے چاٹ لیا ہوگا،
اور یہ بات دیکھنے کے لیے جناب ابو طالب بھی اس مجمع میں آئے ہوئے تھے، اور یہ سب باتیں چلنے لگی۔ وہ کھڑے ہوئے جب کاغذ پھاڑنے کے لیے جانے لگے تو کہا کہ اس پہ تو سارے حروف مٹے ہوئے۔ تب ابو طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہ ایک معجزے کے طور پر ان کے سامنے بات صحیح آئی کہ اب تو تم ان پر رحم کرو، اس نے خواب میں دیکھا اور اس کا دعویٰ ہے کہ میرا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میری دعوت اللہ کی طرف سے ہے، تم مجھے رسول مانو۔ تم ماننے کے لیے تیار نہیں تو یہ معجزہ دیکھ لو، میں نے خواب میں دیکھا، وہ حقیقت بھی ہے۔ بسم اللہ ہے، اور جس بھی جگہ پر اللہ کا نام لکھا تھا اس کو چھوڑ کے سارے حروف کو دمک نے مٹا دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زہیر نے اس کو کاغذ کو لیا اور پھاڑ کر کے اس کو پھینکا، اور پھر شیب ابی طالب صلی اللہ کے رسول اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگ باہر آئے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کے لیے، نبی کے گھرانے کے مسلمان ہونے والے اور غیر مسلم بھی صرف خاندانی عصبیت میں ان کے ساتھ رہے، اور ایک نام آتا ہے کہ اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ تھا ابو لہب۔ ابو لہب سگا چچا ہونے کے باوجود یہ کافروں کے ساتھ بریانیاں اڑانے میں لگا رہا، اس کو نبی پر کوئی ترس نہیں آیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے اوپر جو وعید بھیجی تبت یدا ابی لہب کے شکل میں، یہ اس کی سزا کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال خانہ کے ساتھ باہر آ کر روزمرہ کی زندگی گزارنے لگے۔ اب کافروں نے ایک حربہ اور استعمال کی اور آئے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ دیکھو کئی شکلیں ہو گئی، تم ماننے کو تیار نہیں ہو، اب ہم تمہارے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے اگر اس نے ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ کہا، یا تو تم کوئی فیصلہ کرو۔ اب حضرت ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے، وہ گئے اب تک ہر شکایت کو اپنے دل میں رکھ لیتے تھے، اللہ کے نبی سے شیئر نہیں کرتے تھے، مگر اب حد ہو گئی تو اپنے بھتیجے کو بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تمہاری حفاظت و سیانت جہاں تک مجھ سے ہو سکی میں نے کی، اب تمہاری قوم میرے قابو سے باہر ہونے لگی ہے، وہ کہتی ہے تو تم مان جاؤ، تم اپنی دین کی دعوت سے رک جاؤ، تم اپنے پیغام کو پہنچانے سے باز آ جاؤ، تم اپنی دعوت کو محدود رکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ایک تاریخی جواب دی، کہا ہے چچا جان لو وضعوا الشمس فی یمینی ولو وضعوا القمر فی یساری، اگر یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی جو ناممکن ہے اگر لا کر کے اس ناممکن کو ممکن بنا کر کے رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ مشفق چچا نے جب اپنے بھتیجے کی آنکھ میں آنسو دیکھا تو اپنے کمزور بدن کو اپنا اکڑ دکھائی اور کمزوری بدن کو ایک مضبوط شکل میں اپنے بدن کو سینہ تان کے کہا بھتیجے اگر تم رو مت، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا مجھے گوارا نہیں، جاؤ تم شوق سے اپنی دعوت کو عام کرو، تمہارا یہ چچا مرتے دم تک تمہارے شانہ بشانہ چلے گا اور تمہارے اوپر آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہ حق ادا کر دیا اللہ کے نبی کی حفاظت کا جناب ابو طالب نے، اور وَعَلَمْ يَجِدْ کا یتیماً فَآوَىٰ کی تفسیر میں آپ کا نام شامل کیے جانے کا حق ادا کر۔ تو یہ ایک شیب ابی طالب کے حوالے سے اور ایک ضمنی طور پہ معاشرتی طور پہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ چچا ہو، بڑے ابا ہو یا ابا ہو، عرب کے ماحول میں سب لوگ اپنے سگے بیٹے ہوں یا بھتیجے ہوں سب کو اپنے بیٹے کی طرح ہی مانتے تھے۔ یہ عرب کا ایک ماحول تھا اور یہی ماحول ہونا بھی چاہیے۔ جناب ابو طالب نے اپنے مذہب کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنے بیٹوں کی حفاظت میں اس طریقے سے صعوبتیں برداشت کرو، نہ یہ کہ معمولی غلطیوں پر اپنے بیٹوں کو خود ان کے گھروں کے اندر شیب ابی طالب بنا دو۔ آج معاشرے کے اندر شیطان ہمارے گھروں پہ اتنا حاوی ہو گیا، باپ کو بیٹے کے خلاف، بیٹے کو باپ کے خلاف، بھائی کو بھائی کے خلاف، اس طریقے سے ایسا بگاڑ ہماری رگوں میں پیدا کر دیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی باتیں تو بڑی سے بڑی برداشت کر لیں مگر اپنے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چراغ پا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے شیطان کی پہلی اور سب سے اس کی پہلی چوائس یہ ہوتی ہے کہ دو گھروں سے انسان کو بے دخل کرے، دو گھروں سے۔ پہلا گھر ہے کہ انسان کو اللہ کے گھر سے بے دخل کر دے، اس کو بے نمازی بنا دے، مسجد سے اس کا رابطہ ختم کر دے، مسجد سے اس کو دور کر دے، ایسے ویسے وسوسے اس کے ذہن میں ڈالے گا کہ وہ مسجد جانا اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنے لگے۔
اب اللہ کے گھر سے اس کو دور کر دیا، اور دوسرا اس کا اپنا گھر، ایسے ایسے فتنے اس کے گھروں میں پیدا کرے گا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے کرائے کے گھر پہ رہنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ دو گھر بندے سے چھوٹ جاتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا، رب بھی چھوٹ جاتا ہے اور اب بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اب کا معنی باپ ہوتا ہے، اور اب اور رب یہی دو چیزیں تو ہیں جو انسان کے لیے سب سے اہم ہے۔ جو رب ہے آسمان میں، زمین پر رب ہے ابا جسے ہم کہتے ہیں، رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ کی دعا کے اندر دیکھیے کہ رب کا لفظ اب کے لیے اللہ نے استعمال کر کے یہ بتلا دیا کہ والدین کی کتنی اہمیت ہے، لیکن والدین کو بھی اپنا مقام و مرتبہ سمجھتے ہوئے، بہت ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان کے مزاج کو بھی، سارے لڑکے ایک مزاج کے نہیں ہوتے، ویسے ہی برتاؤ کر کے ان کو اپنے گھر سے جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ قابض کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ اللہ کا گھر چھوٹے نہ اپنا گھر چھوٹے۔ اگر یہ دونوں در چھوٹ گیا تو انسان دربدر ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے اور جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اس واقعے کے ذریعے سے اسلام کیسے پھیلا اس کی بھی ایک شکل میں نے پیش کر دی، اور ذمہ دار حضرات کیسے ہوتے تھے اپنے بچوں کے لیے یہ بھی میں نے پیش کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے مگر ایک باپ والے سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کی گئی، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی، اور بھی مختلف باتیں ہیں جو اور آگے جمعوں کے اندر انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ اللہ سے دعا کے بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان تمام جگہوں پر مسلمانوں کو غالب، دشمنان اسلام کو مغلوب کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح ہمارے جسم سے تو نکالنے کا فرشتے کو حکم دے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔